بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی کی ایک اور قسط لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم بیان کریں گے کہ مدینے میں اسلام کی ابتدا کیسے ہوئی۔ یہ بات سمجھنے کے لیے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گزشتہ ویڈیو کے اندر ہم نے بیان کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسم حج کے موقع پر، یعنی جو حاجی حضرات آتے تھے آپ علیہ السلام ان کے پاس جاتے تھے اور ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ تو مدینے میں اسلام کی ابتدا کیسے ہوئی، یہ بات سمجھنے کے لیے پہلے ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ مدینے میں دو بڑے قبائل رہتے تھے، قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج، اور یہ دونوں بت پرست تھے، یعنی مشرکین تھے، اور یہ تھے اکثریت کے اندر۔ اور اسی طریقے سے مدینے میں اہل کتاب بھی رہتے تھے، یعنی یہودی، وہ کتاب کا علم بھی رکھتے تھے، اور لیکن وہ اقلیت میں ہوتے تھے۔ جب کبھی قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے ساتھ ان کی جنگ ہوتی تھی تو اکثریت والے یعنی قبیلہ اوس اور خزرج والے جیت جایا کرتے تھے۔ تو یہ یہودی اس وقت یہ کہا کرتے تھے کہ ابھی ایک نبی آئے گا، ہم اس نبی کے ساتھ مل کر آپ لوگوں کے ساتھ جنگ کریں گے اور آپ سے اپنا بدلہ لیں گے۔ اس لیے کہ یہودیوں کو علم تھا کہ انہوں نے تورات کے اندر اور انجیل کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارتیں سن چکے تھے، آپ علیہ السلام کی علامات آپ پڑھ چکے تھے کہ عرب میں اس زمانے میں قریش میں ایک بندہ نمودار ہوگا اور اللہ رب العزت اس کو اس امت کا آخری نبی بنائیں گے۔ تو یہ یہودی اکثر یہ اوس اور خزرج سے یہ کہا کرتے تھے کہ جیسے ہی وہ نبی آئے گا ہم اس نبی سے مل کر آپ کے ساتھ جنگ کریں گے۔ یہ باتیں اوس اور خزرج بھی سنا کرتے تھے۔ ہوا ایسے کہ خزرج کا ایک وفد حج کرنے کے لیے مکہ آیا۔ مکہ میں جیسے آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کی اور آپ علیہ السلام نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ جیسے انہوں نے آپ علیہ السلام کی دعوت کو سنا تو انہوں نے فوراً ایک دوسرے سے یہ کہا کہ یہ تو وہی نبی ہیں جس کے بارے میں یہودی کہا کرتے تھے کہ ابھی ایک نبی آئے گا اور ہم اس کے ساتھ مل کر آپ کے ساتھ جنگ کریں گے۔ تو اس سے پہلے کہ یہودی اس نبی کی بات کو تسلیم کریں، ہم اس نبی کو پہلے سے مان لیتے ہیں۔ تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اسی مجلس کے اندر اسلام لے آئے، اور یہ کل 6 شخص تھے۔ اس میں اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے عوف بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رافع بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قطبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ الغرض یہ ٹوٹل 6 صحابہ کرام تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور آپ علیہ السلام سے انہوں نے یہ فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ہم مدینے میں جا کر جو وہاں یہودی رہتے ہیں، اہل کتاب رہتے ہیں، ہم ان کو بھی آپ کی دعوت پہنچائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بالکل آپ ان تک میری دعوت پہنچائیں۔ تو یہ حضرات مکہ سے واپس مدینہ آئے، اور مدینہ میں آ کر یہ جس مجلس میں بیٹھتے وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے۔ تو پھر وہاں ہر گھر کے اندر اور ہر مجلس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہونے لگا، اور بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ چنانچہ اگلے سال پھر ان کا ایک وفد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ میں آیا، اور یہاں بیعت عقبہ ہوا، اس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں۔ پھر ایک دوسری بیعت ہوئی جس میں تقریباً 70-72 یا 81-82 لوگ موجود تھے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ معاہدہ ہوا اور یہ طے ہوا کہ آپ مدینے میں آئیں گے۔ تو وہ لمبا واقعہ ہے، انشاءاللہ العزیز اگلی 1-2 قسطوں میں ہم اس کو بیان کریں گے۔ آج ہم نے اتنا بیان کر دیا کہ خزرج کے ذریعے سے، جس میں اسد بن زرارہ، رافع بن مالک، عوف بن حارث جیسے شخصیات موجود تھی، ان کی وجہ سے مدینے میں اسلام کی ابتدا ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں مزید اس قسم کے واقعات کو پڑھنے کی توفیق دے، سننے کی توفیق دے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔